الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إلى آخر الآية صدق الله العظيم۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، جو آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی یہ سورہ انعام کی آیت ہے۔ سورہ انعام بھی انہی عظیم الشان صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان 7 صورتوں کا علم حاصل کر لیتا ہے وہ علم کا ایک بڑا حصہ پانے والا ہے۔ اور یہ 3 آیتیں مسلسل ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے 10 باتوں کا حکم دیا ہے۔ ان کے بارے میں حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ جو تورات کے ایک ماہر عالم تھے، پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب تورات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد انہی 10 آیتوں سے شروع ہوتی ہے، انہی 10 باتوں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی میں ان 10 باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور رئیس المفسرین حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 آیتیں ہیں یہی وہ آیات محکمات ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، اور آگے فرماتے ہیں کہ ان 3 آیتوں میں جن 10 باتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے یہ 10 باتیں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سید البشر خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی شریعتوں میں متفق رہی ہیں۔ یہ 10 باتیں تمام انبیاء کی شریعتوں میں رہی ہیں، کسی شریعت میں اس سے امتیاز نہیں رکھا گیا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بڑی اہم باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم۔ انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا کہ نبی جی آپ فرما دیجئے تعالوا، آؤ۔ یہ تعالوا کا جملہ عربی زبان بہت سخی زبان ہے جس میں ہر انداز کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں۔ عربی زبان میں جو الفاظ آئے ہیں ان الفاظ کا حقیقی معنوں میں دوسری زبانوں میں بعض الفاظ کا ترجمہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ لفظ ایسے وقت میں بولا جاتا ہے جیسے کوئی آدمی بلندی پر کھڑا ہوا ہے اور نیچے والے آدمی سے کہہ رہا ہے کہ آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال فرما کر گویا اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے کہ بلا کر جن باتوں کو آگے بتایا جا رہا ہے، جن باتوں کی دعوت دی جا رہی ہے اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جن باتوں سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے، ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائیں گے، برتری عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ نے انداز ایسا اختیار فرمایا کہ نبی جی آپ فرما دیجئے کہ تعالوا، آؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں سناتا ہوں، پڑھ کر سناتا ہوں ان چیزوں کو جو تمہارے رب نے تم پر حرام قرار دی ہیں۔
کیا ہے وہ چیزیں؟ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ان کو بیان فرمایا ہے۔ 2-3 باتیں اس وقت عرض کی جائیں گی۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ شرک اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ چیزوں کا تذکرہ فرمایا تو سب سے پہلے شرک کو اللہ نے ذکر فرمایا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شرک اللہ کو کسی صورت میں پسند نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے، شرک کی معافی نہیں ہوگی۔ ہاں آدمی اپنی زندگی میں توبہ کر کے شرک سے تائب ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو معافی ہو سکتی ہے۔ شرک کے ساتھ اگر دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کی معافی ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو۔ شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک جلی ہے، شرک خفی ہے۔ شرک جلی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی اطاعت میں اور جو مخصوص صفات اللہ تعالیٰ کے ہیں ان مخصوص صفات میں کسی کو شریک کیا جائے۔ اور شرک خفی یہ ہے کہ آدمی کارساز اور قادر مطلق تو اللہ ہی کو سمجھتا ہے، لیکن عمل کے معاملے میں عملی طور پر دوسرے کو بھی نفع کا اختیار رکھنے والا سمجھتا ہے۔ دکھاوے کے لیے کسی کو عمل کرتا ہے، دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں ریا اور نام و نمود کے لیے عمل کرنے کو بھی شرک خفی قرار دیا ہے۔ تو شرک اللہ کو کسی صورت میں پسند نہیں ہے، تو اس لیے اللہ نے حرام کردہ چیزوں کے تذکرے میں سب سے پہلے بیان فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے انداز اختیار فرمایا کہ شرک مت کرو، نہیں اور نہیں کے صیغے کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا، یعنی یہ کام مت کرو۔ تو دوسرا اللہ تعالیٰ جو ذکر فرما رہے ہیں مقصود تو یہی ہے کہ والدین کی نافرمانی مت کرو، ان کو ناراض مت کرو، ان کو تکلیف مت پہنچاؤ، ان کو ستاؤ نہیں، یہی بیان کرنا مقصود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انداز بدل دیا، اسلوب اللہ نے تبدیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایجابی انداز میں فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن کریم کا جو انداز ہے بیان کرنے کا، ہر انداز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ الفاظ جیسے جامع ہیں ویسے ہی انداز کلام چونکہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ والدین کو تکلیف نہ دو، ان کو نہ ستاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم کے انداز میں، ایجاب کے انداز میں فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ صرف والدین کو نہ ستانا، تکلیف نہ پہنچانا، ایذا نہ دینا اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ان کو خوش کرنا، ان کی بات ماننا، ان کی فرما برداری کر کے ان کو راضی رکھنا بھی ضروری ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے صرف تکلیف نہ دینا، آدمی کچھ بھی ماں باپ کو ستاتا نہیں ہے لیکن ان کی خدمت بھی نہیں کرتا ہے، یہ مطلوب نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ انداز اختیار فرمایا کہ صرف تکلیف دینا کافی نہیں ہے بلکہ خدمت کرنا بھی ضروری ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، مفلسی کے ڈر سے، تنگ دستی اور فقر و فاقی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ زمانے جاہلیت میں لڑکی پیدا ہوتی تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اگرچہ براہ راست مخاطب مشرکین ہیں لیکن مضمون عام ہے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اس میں سبق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی اولاد کو قتل مت کرو، مفلسی کے ڈر سے، محتاجگی کے ڈر سے۔
کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے تو کھائیں گے کیسے اور ان کا انتظام کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، روزی کا معاملہ تمہارے حوالے نہیں ہے، میرے ذمہ ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیں گے انہیں بھی روزی دیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر اللہ نے دوسرا انداز اختیار فرمایا، وہاں دوسری حکمت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے والدین سے کہا کہ تمہیں بھی روزی دیں گے انہیں بھی روزی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ انداز نہیں فرمایا کہ ان کو بھی دیں گے تم کو بھی دیں گے، بلکہ اللہ نے پہلے ماں باپ کو مقدم فرمایا کہ تمہیں بھی دیں گے انہیں بھی دیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ماں باپ کو مقدم کر کے گویا اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں دیں گے، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں دیں گے تاکہ تم ان کے لیے روزی کا انتظام کرو۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہاری مدد کی جائے گی، تمہیں رزق دیا جائے گا تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ تو بچے کمزور ہوتے ہیں تو ان بچوں کی وجہ سے، ان معصوموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دیں گے تاکہ تم اپنی ذمہ داری پوری کرو اور بچوں کو پالو، ان کی پرورش کرو۔ تو ایک قتل تو ظاہری ہے، ایک قتل تو ظاہری ہے کہ زندہ درگور کر دینا، مار دینا، قتل کر دینا۔ آج کل تو عام ہے، پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے، پہلے ہی حمل گرا دیا جاتا ہے۔ مفسرین نے اس کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں بھی روزی دیں گے انہیں بھی روزی دیں گے۔ اصل مضمون جو اس وقت عرض کرنا ہے وہ یہ ہے، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ماں باپ ظاہری طور پر قتل کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ایک باطنی قتل ہے۔ باطنی قتل یہ ہے کہ اولاد کو صحیح تعلیم نہ دینا، ان کی اخلاقی تربیت نہ کرنا، یہ بھی قتل کرنا ہے، یہ بھی قتل کرنا ہے کہ اولاد ماں باپ کی اخلاقی تربیت کی طرف توجہ نہ دیں، ان کے لیے صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام نہ کریں، ان کو دیندار بنانے کی فکر نہ کریں، یہ بھی قتل کرنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو مردہ قرار دیا ہے جو اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ، اس آیت میں اللہ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں لکھا ہے کہ اولاد جس طرح اللہ کی نعمت ہے اسی طرح اللہ کی امانت بھی ہے۔ نعمت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد ملے تو آدمی خوشی کا اظہار کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہوتا ہے یہ کام تو ہوتا ہے کہ اولاد ہوتی ہے، چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، گھر میں خوشیاں بکھیر دی جاتی ہیں اور مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، اس کا اظہار ہوتا ہے، لیکن امانت کے پہلو کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ امانت کا پہلو، امانت ہونے کی وجہ سے حق یہ بنتا ہے ماں باپ کا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کو اللہ کا تعارف کرایا جائے، اس کو اللہ کی پہچان کرائی جائے، اللہ کے دین کا علم اس کو سکھایا جائے، اللہ کے نبی کی محبت اس کے دل میں پیدا کی جائے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ مذہب کی تعلیم دینا اور دین سکھانا، اس کا انتظام کرنا، جیسے کپڑوں کا انتظام کرنا، بیمار ہو جائے تو علاج کا انتظام کرنا ماں باپ اپنے ذمہ فرض سمجھتے ہیں، ایسے ہی اس کو دیندار بنانا بھی فرض ہے، مذہبی تعلیم دینا بھی فرض ہے، اس کو دیندار بنانا بھی فرض ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی، اولاد کو مالدار بنانا فرض نہیں ہے، دیندار بنانا فرض ہے۔ آج ہم مالدار بنانے کی تو چکر میں ہیں، میں چلا گیا تو بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کے لیے بینک بیلنس کا انتظام کیا جائے، ایک بلڈنگ کا انتظام کیا جائے، اس کو ہنرمند بنا دیا جائے، بہت اچھی بات ہے، یہ بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ایسا نہیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس سے کروڑہ درجے زیادہ فکر ماں باپ کو اس بات کی کرنی چاہیے کہ میرا بچہ مسلمان باقی رہے، دیندار باقی رہے، اللہ کا بندہ بن کر دنیا میں زندگی گزارے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ظاہری قتل ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں
باطنی قتل یہ ہے کہ ان کو صحیح تعلیم نہ دیں، ان کی تربیت کا انتظام نہ کریں، یہ بھی اولاد پر ظلم ہے۔ تو اس لیے مستورات بھی یہاں جمع ہیں، مرد حضرات بھی یہاں جمع ہیں، اس وقت سب سے زیادہ بے توجہی اولاد کے دیندار بنانے کی ذمہ داری کے سلسلے میں ہے۔ اولاد کو دیندار بنانے کی جو ذمہ داری ماں باپ کے ذمہ ہے، اس سلسلے میں اس وقت جو غفلت ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارا نوجوان نہ اس کو بیان پسند ہے، نہ اس کو نماز پسند ہے، نہ اس کو دیندار پسند ہے، نہ دینداروں کی محفلیں پسند ہیں، نہ دین کی باتیں سننا پسند ہے، نہ دین کی بنیاد پر کسی سے ملاقات اس کو پسند ہے۔ ذمہ داری ہے ہماری، بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ ماشاءاللہ اچھی طرح ہم سمجھتے ہیں، جو بڑے ہیں یہاں بڑی عمر کے افراد ہیں، آپ کے بچپن میں آپ کو اچھا ماحول ملا، جمعے کے بیانات آپ نے سنے، جلسوں میں شریک ہونے کا مزاج تھا، دینی محفلوں میں بیٹھنے کا مزاج تھا، تو آپ غور کر کے دیکھیں کیا یہ آپ کے بچوں میں ہے، کیا یہ آپ کی اولاد میں ہے؟ وہ انہی محفلوں کی برکت ہے اور انہی ماں باپ کی تربیت ہے جو آپ اس وقت یہاں جمع ہیں، اور آپ کے اندر تھوڑی بہت جو دین کی شدھ بدھ باقی ہے، بیداری باقی ہے، تو ہمارے رہتے تک اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ بھی مسجد والا بنے، دیندار بنے، دینی محفلوں میں بیٹھنے والا بنے، دین کا علم حاصل کرنے والا بنے، یہ ذمہ داری ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے یہی پیغام اس وقت دینا مقصود ہے۔ جیسے کل بھی میں نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے خود بھی کسی عالم سے جڑ کر رہیں اور اپنی اولاد کو بھی کسی عالم سے جوڑ کر رکھیں۔ تعلیم بالغان کا نظام ہوتا ہے، کالج میں پڑھ رہا ہے بچہ، بہت اچھی بات ہے، جاب کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن دین کا علم حاصل کرنے کے نام پر روزانہ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 15 منٹ، جتنا بھی وقت ملے وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر کسی عالم کی صحبت میں بیٹھنے کو اپنے لیے لازم سمجھیں۔ اس وقت فتنوں سے نجات کا یہی ذریعہ ہے، نجات کا یہی ذریعہ ہے۔ مستورات ہیں، اپنی نوجوان بچیوں کی فکر کریں، خود بڑی عورتیں بھی فکر کریں، ان کے لیے بھی انتظام ہے تو وہ بھی اس کی فکر کریں کہ وہ بھی دین کا علم حاصل کریں۔ عموماً لوگوں کی زبانوں پر ہوتا ہے، ایک جملہ عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، عموماً لوگوں کی زبانوں پر ہوتا ہے ہم تو نہیں پڑھ سکے، اپنے بچوں کو پڑھا دیں گے۔ کیا بچوں کو پڑھا دینے کی وجہ سے آپ کے پڑھنے کی ذمہ داری کی جو کوتاہی ہے وہ پوری ہو جائے گی؟ وہ نہیں ہوگی پوری۔ بچوں کو پڑھانا وہ الگ ذمہ داری ہے، خود پڑھنا وہ الگ ذمہ داری ہے۔ بچوں کو دین کا علم حاصل کرانا وہ الگ ذمہ داری ہے، اور خود دین کا علم حاصل کرنا وہ الگ ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے بڑے بھی فکر کریں اور اپنے بچوں کی دینی تربیت کی بھی فکر کریں، جس کو علماء نے فرمایا کہ اگر ماں باپ اولاد کی دینی تعلیم اور اخلاق کی تربیت کی فکر نہیں کرتے، یہ بھی قتل میں شامل ہے۔ یہ جو 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی سورہ انعام کی، غالباً 154، 155، 156 یہ آیت کا نمبر ہے۔ اللہ توفیق دے تو آپ اس کو مطالعہ کریں۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن ہے توضیح القرآن کے نام سے، یا حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم کا ترجمہ قرآن ہے آسان قرآن کے نام سے، یا اس سے آسان ہو تو قرآن کی ترجمانی ہے حضرت مولانا یونس صاحب پالنپوری دامت برکاتہم کا ریاض القرآن ہے۔ اگر تفصیل سے پڑھنا ہو تو معارف القرآن ہے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ہم پڑھ کر دیکھیں اس میں اللہ نے کیا باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا